اقوال بھی ہیں، احادیث، اور یہ فیصلے بھی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، ہمیشہ اپنی نیابت میں اپنے ساتھ رکھا، ہجرت سے لے کر آگے تک تمام مراحل میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ ہوتے۔ اسی طرح علالت کے دنوں میں جب حضور علیل ہوئے اور نماز پڑھانے سے قاصر ہوئے کچھ دنوں کے لیے آخری ایام میں، تو لوگوں کے کہنے کے باوجود کہ آپ کسی اور کو مقرر کر دیں، بار بار عرض کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا، مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ تو یوں حضرت ابو بکر کو باقاعدہ نماز کے لیے آپ نے اپنا مصلی عنایت فرمایا اور حکم دیا، اس کا حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھو۔ یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی رہیں۔ کھڑکی جو مسجد میں کھلی ہوئی تھی گھروں کی، لوگوں کی، سب کی بند کرائیں سوائے ابو بکر کے، فرمایا ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ یہ لوگوں کو دکھایا گیا، بتایا گیا۔ ایسے بہت سارے مواقع آئے جہاں پر آپ نے یہ اس طرح فیصلے فرمائے۔ لوگ جب پوچھتے کہ حضور آپ کے بعد ہم کس کے پاس آئیں، تو فرمایا ابو بکر کے پاس آنا، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب لوگ یہ دیکھتے رہے تو ذہنوں میں یہ بات جاگزی ہو گئی کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو ابوبکر ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے حضور کے وصال فرمانے کے فوراً بعد جس ہستی کے ہاتھ پر اتفاق ہوا بیعت کے لیے، خلافت کی بیعت کے لیے کہ کون ہمارا خلیفہ ہوگا، کون ہمارا حاکم اعلیٰ ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کا نام نہیں۔ سب نے متفقہ طور پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ، تمام مسلمانوں کا خلیفہ، حاکم، حکمران، سربراہ تسلیم کیا بلا فصل۔ اہل بیت اطہار کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ خود سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی اور تمام اصحاب نے، اہل بیت نے، سب نے بیعت کی۔ اس کے بعد ہمیشہ ساتھ دیتے رہے اور مشوروں میں شریک رہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام سے جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوئی، کسی نے پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کسی کا نام نہیں لیا۔ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح گائیڈ کیا انہوں نے کہ ابو بکر ہم میں سب سے افضل ہے، ابو بکر سب سے پہلے ہیں، ابو بکر کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بھی یہی کہتے تھے لوگوں کو کہ مجھے ابو بکر و عمر پہ فوقیت مت دو، ابو بکر و عمر سے بہتر قرار مت دینا، وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ اور سب سے بہتر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت علی نے بھی یہی فرمایا۔ اب آئیے ایک حدیث ذرا سنیے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جیش ذات السلاسل، کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش ذات السلاسل پر امیر بنایا، ان کو امیر بنا کے بھیجا، ایک لشکر بھیجا آپ نے۔ ذات السلاسل نام اس کا اس لیے رکھا گیا، سلاسل سے مراد ریت کے سلسلے، وہ جگہ ایسی تھی وہاں ریت کے سلسلے تھے، اس غزوے کا نام ذات السلاسل پڑ گیا اور اس لشکر کو اس کی منسوب کیا۔ اس ذات السلاسل والے لشکر پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر مقرر کیا۔ تو وہ پہلے یا بعد میں کسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، امیر لشکر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ یہ سوال انہوں نے کیا۔ معلوم ہے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کو امیر بنایا گیا تھا ایک لشکر پر، اور وہ بھی ایسے لشکر پر جس میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ تو ان کو یہ خیال گزرا کہ شاید میرا مقام بہت بڑھ گیا ہے، میں امیر بنایا گیا ہوں ایک ایسے لشکر پہ جس میں ابو بکر و عمر ہیں،
انہیں امیر نہیں بنایا، مجھے امیر بنایا، تو شاید میرا مقام بلند ہے، بڑھ گیا ہے، اور یہ مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے، کیا بات ہے پھر۔ اس بات کی انہیں حرص و طلب ہوتی تھی کہ حضور کی آنکھوں میں ہم سب سے زیادہ محبوب نظر آئیں۔ تو انہوں نے اس خیال سے پوچھ لیا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ قال عائشہ، تو عائشہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قال ابوہا، ان کے والد سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ پھر ان کے بعد کس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عمر، وہ عمر سے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب، یہ بات حضور نے خود فرما دی، بخاری میں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بالکل صحیح حدیث۔ اس صحابہ کو یہ پیغام ملا کہ انہیں وہم ہوا تھا کہ شاید میں سب سے آگے چلا گیا ہوں اس لشکر کا امیر بن کے، حضور نے کلیئر کر دیا نہیں، سب سے پہلے ابو بکر ہیں، ان کے بعد پھر عمر ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام اور لیے، یعنی وہ پوچھتے رہے اور آپ وہ نام لیتے رہے، مجھے پھر ان سے محبت ہے، پھر ان سے محبت ہے۔ تو اس کے بعد عمر بن العاص کہتے ہیں جب چند نام ایسے آ گئے سامنے تو فسکت، تو خشیۃ ان یجعل لی فی آخرہم، تو میں خاموش ہو گیا اس خوف سے کہ کہیں میں سب سے آخر میں ہی نہ لگ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرا شمار سب سے آخر میں ہو، تو مجھے اس بات کا خطرہ ہو۔ پھر میں خاموش ہو گیا، میں نے پھر نہیں پوچھا۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ